أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلى محمد. ارشاد باری تعالی ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے، سارے ملک اور ساری حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، خلق کیا. الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. عزیزان گرامی، پر برکت مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. جتنے آپ کے دامن میں گنجائش ہے، وسعت ہے، اتنی رحمتیں سمیٹ لیں اس مہینے میں. جتنے آپ کے اندر، آپ کا ظرف جتنا وسیع ہے، آپ کا دامن کتنا وسیع ہے، اتنا رحمت خداوندی سے آپ لے لیں. اور آج کے دن دعا بھی یہی ہے، اللہم اعنی فیہ، یعنی پروردگار آج کے دن ہمیں مدد کر ہمارے نیک کام، روزوں اور نمازوں میں، یعنی ہمارے روزوں کو، ہمارے نمازوں کو، ہمارے قعود و سجود کو، اور محفوظ رکھ شیطان کے شرانگیزیوں سے. یہ آج کی دعا میں. ناظرین محترم، تو موت اور حیات کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا؟ صاف صاف پروردگار عالم فرما رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. بہترین عمل، عمل ہی نہیں کہا، خالی عمل، بہترین عمل. مثلا ماہ مبارک رمضان، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین روزہ کون رکھتا ہے. بہترین روزہ یعنی جس میں تمام شرائط ہو، روزہ صحیح ہونے کے،
تقوی ہو، خلوص ہو، خوف الہی ہو، وہ روزہ بہترین روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان صبح سے شام تک، صبح اذان سے لے کے مغرب کے اذان تک روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزے سے ہے غلط نگاہیں اٹھا رہے ہیں، تو کیا اس سے ہم صحیح روزہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے بھی موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ بہترین عمل کون انجام دیتا ہے، بہترین نماز کون پڑھتا ہے، بہترین صدقہ کون دیتا ہے، بہترین روزے کون رکھتا ہے، بہترین خیرات کون دیتا ہے، بہترین تربیت اولاد کون کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مقصد حیات موت۔ اور آج ہم نے اپنے زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ ہم نے اپنے زندگی کا مقصد ایک حیوان کے جیسا، ایک عام انسان، بس جاہ و حشم چاہیے، سلطنت چاہیے، حکومت چاہیے، عزت چاہیے، پراپرٹی چاہیے، پیسے چاہیے، کھانا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ لہٰذا غور کریں۔ اسی لیے ہر چیز انسان کو اس کی گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے کیا ہے۔ نہیں تو ایک مثال ملتا ہے آپ لوگوں کے دلچسپی کے لیے کہ ایک طالب علم، استاد اس سے یہ کہتے ہیں دین قیمتی شے ہے۔ توجہ سے سنیے گا، دین قیمتی چیز ہے، دین حق ایک نایاب ہے، وہ دین ہی کی وجہ سے تو ہماری پہچان ہے۔ لیکن یہی دین جب حقیقت نہیں معلوم دین کا ان کے سامنے اگر پیش کریں تو استاد جو ہے شاگرد کو کہتے ہیں کہ دین قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اب غور سے سنیے گا یہاں سے کہ وہ طالب علم جو ہے استاد کی اس بات کو دل سے اپنے اندر گہرا کر لیتے ہیں کہ دین قیمتی چیز ہے، کیونکہ وہ طالب علم ہے، دین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ ایک دن اس کا جوتا پھٹ گیا، جوتا خراب ہو گیا، موچی کے پاس گیا۔ موچی کے پاس جانے کے بعد طالب علم ہے، پیسہ نہیں رہتا اس کے پاس، اس نے کہا موچی صاحب میرا یہ جوتا سی دیجئے۔ کہا پیسے لگیں گے؟ نہیں، پیسے کے بدلے میں تمہیں دین کے مسائل بتاؤں گا، دین کے مسائل۔ تو اس نے کہا تیرے دین کے مسائل اپنے پاس رکھ، مجھے جوتا سینے کا جو ہے پیسہ چاہیے۔ پیسہ نہیں تھا، واپس گیا۔ استاد سے کہا استاد آپ تو کہا کرتے تھے کہ دین بہت قیمتی چیز ہے، دین بہت یہ ہے، دین یہ ہے وہ ہے۔ میں اس موچی کے پاس گیا کہ میرا جوتا سی دے، کہ اس کے بدلے ایک مسائل شرعیہ میں بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا تیرا مسئلہ تو جانے، مجھے پیسہ چاہیے، اس کے پاس کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو اس نے استاد تو استاد ہوتا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا یہ موتی لے کے جا کے ترکاری بازار، یعنی جہاں ویجیٹیبلز سبزی بازار میں جا، کچھ سبزیاں لے کے۔ تو اس سبزی والے کے پاس گیا، جانے کے بعد پوچھا یہ موتی کی قیمت کیا ہوا؟ کہا 2-3 کٹے سبزی پالک وغیرہ کہے بہت، اس سے علاوہ کیا ہے، باقی یہ موتی میں لے لوں گا اپنے بچے کو کھیلنے کے لیے۔ اس کے پاس واپس گیا، استاد سے کہا اس کے اندر یہ کہا اب جا تو ایک جوہری کے پاس میں ایڈریس بتاتا ہوں، اس کے پاس جا کے یہ موتی بتا۔ توجہ سے سنیے گا، رمضان ہر ایک کے لیے ہر کس و ناکس نہیں بلکہ پہچان والوں کے لیے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے یہ۔ باقی تو ہم صبح سے لے کے شام تک بس روزے سے ہیں، روزے سے ہیں صاحب، بس صبح جو ہے سحری کے فکر میں ہے، شام کو افطاری کے فکر میں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ دعاؤں کی تلاوت، نہ خود کے جسم کے خیالات، کچھ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو عام ہے، جنرل روزہ ہے۔ اسے کہتے ہیں روزے کی 3 قسمیں،
خاص الخاص روزہ خاص، روزہ عام، یہ عام روزہ ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے صبح اذان سے لے کے مغرب کے اذان تک مبتلات صوم، یعنی جو روزے کو باطل کرتے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا، بس ان کا مطلب یہ ہے۔ نہ اول وقت میں نماز کا ہے، نہ دن میں کوئی دعا ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ ان لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ روزہ عام ہے جو ہم سب کا ہے۔ اب یہ طالب علم گیا، جانے کے بعد وہ سنہار کے پاس گیا، جوہری کے پاس گیا، کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہی کہنے لگے بیٹا یہ مجھے دو، میرے ساری دکان سونا چاندی سمیت تو لے جا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لہذا وہ جوہری، وہ سنار سمجھ گیا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصلیت کو پہچانتا ہے۔ کہا میرے سارے گھر دکان یہ جتنے مال ہے ابھی بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت میں اس کی موتی کی حقیقت کو پہچانتے، یہ ہیرا کیا ہے، یہ جوہر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر ایک کے سامنے دین کے مسائل نہیں رکھتے۔ دین کے معرفت رکھنے والے، دین کے شوق رکھنے والے، جذبہ رکھنے والے، جو اس دنیا میں جستجو میں رکھتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا مِصْدَاق، یعنی اگر روزہ رکھیں تو صحیح روزہ رکھیں، روزہ خاص الخاص والا رکھیں، روزہ عام نہ۔ عزیزان گرامی، کوشش کریں، یہ دین دین رسمی نہیں، یہ دین دین حقیقت ہے۔ اور ہم اور آپ روزہ صرف صبح سے لے کے شام تک فاقہ رہ کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک درس عبرت بھی ہے، جس میں تمام اخلاقی پہلو بھی شامل ہے۔ لہذا ہم اور آپ، یہی امتحان ہے۔ کیا ہے؟ یہی آزمائش ہے۔ آزمائش کا معنی یہ ہے کہ آپ اور ہم ایک دو راہے پہ کھڑے ہیں کہ حق اور باطل کو ہم پہچان نہیں پاتے ہیں، لہٰذا ہم اور آپ کشمکش میں اور تردد میں رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ ہمیں شر شیطان سے محفوظ رکھے، لہذا ہم اور آپ دین حقیقی کی پہچان، دین حق کی معرفت رکھیں۔ اور جب آپ دین حق کی معرفت رکھیں گے تو یقینی بات ہے آپ روزے بھی صحیح رکھیں گے، آپ نماز بھی صحیح پڑھیں گے، آپ صدقات بھی صحیح کریں گے، آپ تربیت اولاد بھی صحیح فرمائیں گے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو، یہی وجہ ہے جب دین کی معرفت تھا، جب موت آزمائش تھا، تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں نے کربلا کے میدان میں موت کو اس انداز سے پیش کیا تا رہتی دنیا تک ان کے موت مثال بن گیا کہ دیکھو، اگر واقعاً عشق حقیقی رکھتے ہیں، اگر معرفت دین رکھتے ہیں، تو ان کے لیے موت مثل شہد شیرین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے چاہنے والوں نے ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ کر دین الہی میں اپنے جان قربان کیا۔ چھوٹے بچے سے لے کر ضعیف اور بزرگ تک کے موت میں کوئی فرق نہیں تھا۔
ہر ایک میں یہی جذبہ تھا کہ آج حسین پر قربان ہونا ہے۔ شب عاشور امام حسین نے شمع کو بجھا دیا اور خیمے میں اندھیرا جب ہو گیا تو کہنے لگا میرے چاہنے والوں، میں تم لوگوں سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم لوگ اس اندھیرے میں کہیں جانا چاہتے جا سکتے ہو، لیکن دوبارہ جب شمع جلایا تو کیا دیکھا؟ وفاداران حسین زانوں پہ کھڑے ہیں، کہنے لگے آقا جب تک اپنے خون میں خود غلطاں نہ ہو ہم یہاں سے نہیں جانے والے، آقا ہم آپ پر قربان ہوں گے، مولا ہم آپ پہ سے جان فدا کریں گے۔ یہ ہے عزیزو معرفت دین حق، یہ ہے عزیزو معرفت امام، یہی ہے عزیزو معرفت امام۔ ہاں آج ہمارا بھی امام پردے غیب میں خون کے آنسو بہاتے ہیں، اپنے آقا اپنے جد مظلوم حسین کے ظالموں سے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ نعام تلوار میں ہے یا عزیزو اس انداز سے، لہٰذا ہمیں بھی اس معرفت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم بھی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اور حقیقی معرفت دین حاصل کریں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے مثال فرمائیں۔ مرحوم اختر امام ابن خورشید حسین، سید عابد علی ابن عامر علی، سید فدا حسین عرف رضوی، عقیل اختر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔